خلیل الرحمان قمر کون ہے؟ 8 مارچ آنے والا ہے، ان سے پوچھیے کہاں. شرم آنی چاہیے کہ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی مذہبی فریضہ ہے. میں عورت کے حقوق کا سب سے بڑا دائی ہوں. اگر بے حیائی اور بد کرداری کی ہے تو میں پہلی صف میں کھڑا دشمن ہوں ان کا. جسم کی غلامی سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے، فطرت کی غلامی سے آدمی آزاد نہیں ہوتا. اس کی شرم آنی چاہیے. خان صاحب سے آپ کا انٹریکشن کیسا رہا؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اصلی شیر کو دیکھا ہوا ہے. میں مبہوت کر دیتا ہے وہ شخص. اس میں ہے کچھ کرزمہ ہے اللہ کی طرف سے. اپنے ضمیر کا، اپنی دیانتداری کا سودا مت کیجیے. اب اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ I want to serve the community. جب میں ایسا کر گیا تو میں کہہ کے جاؤں گا کہ I was a successful guy. اب ہوتا ہے سب سے بری چیز کیا لگتی ہے؟ نصیحت. کانا کانا کبھی تے کانا پوے پاج. ہولی ہولی پوچھی تیری کی کر بجی آنکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کوئی تعارف نہیں کرواؤں گا. میرے ساتھ ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلیل صاحب، میں چاہتا ہوں آپ اپنے بارے میں خود بتائیں. خلیل الرحمان قمر کون ہے؟ 8 مارچ آنے والا ہے، ان سے پوچھیے کہاں. ویسے اچھا، یہ دلچسپ جواب ہے. ویسے وہ 12 فروری کی ان کو اجازت مل گئی ہے. میں بتا دیتا ہوں، عورت مارچ کی نا 12 فروری کو انہوں نے اجازت اب لے لی ہے. مجھے بھی کسی نے پوچھا کہ وہ 12 فروری کو اب کیوں کر رہے ہیں، تو سمجھ آئی شاید رمضان المبارک کی وجہ سے کہ مارچ میں رمضان ہوگا تو اس لیے. ویسے یہ عجیب بات ہے کہ ایسا آپ نے کیا کرنا ہے رمضان میں نہیں کیا جا سکتا. مطلب اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی مذہبی فریضہ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ پمپ اینڈ شو نہیں رہا. آپ وہ پہلے آدمی تھے جس نے اس بارے میں اس طرح سے آواز اٹھائی اور بہت زیادہ اس پر کرٹیسزم مجھے بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے دنیا میں. I was to do that. میرے لیے بہت حیرانی کی بات ہے. میں سمجھ رہا تھا آپ اپنے تعارف کے بارے میں کہیں گے، کوئی رائٹنگ کی بات آئے گی، ڈرامہ کی، فلم کی، میں جب یہ واقعہ شاعری کی. جب یہ واقعہ ہوا نا، میں چینل سے نیچے اترا. ایک کیوس مچا ہوا تھا نا. I was so satisfied. نیچے اتر کے نا میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے یوں دیکھا اوپر. I smiled and I told myself, خلیل الرحمان قمر، تو نہ بینکنگ کے لیے دنیا میں آیا تھا، نہ تو اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے. تو اصل میں اس کام کے لیے آیا تھا. تو یہ کام میں چھوڑوں گا نہیں. ڈونٹ وری. ابھی میں اس کے بڑے خمیازے بھگت رہا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ کیئر. تھوڑا سا ہمیں وہ سارا بتائیں کہ ہوا کیا، کس طرح آپ کو پروگرام میں بلایا گیا، وہاں بیٹھے تھے، وہ ہوا کیا تھا ماروی صاحب؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال وہ چال بازی ہو سکتی، کیونکہ احتشام کی بیوی عائشہ، تو احتشام از اے فرینڈ. تو میرے عائشہ کے ساتھ ویسے بھی 2 طرح کے رشتے. ایک تو بھابھی ہے، دوسرا اس کا جو باپ ہے وہ شاذ باغ میں ہمارے گھر کے قریب رہنے والا تھا، اور میرا دوست نہیں تھا لیکن محلے دار تھا. میری اس کی دوستی نہیں تھی، یارانہ نہیں تھا. تو اس کی بیٹی ہے وہ. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے پلان بھی کیا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس شو میں. I was always to go for the script of mine. اس وقت میرے پاس تمہوں کا ذکر ہوتا تھا. تو I thought کہ they'll be talking about that and I'll be explaining about the things which they couldn't understand. یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا یہ والا تماشا لگے گا. وہاں کچھ یاد ہے کیا سوال ہوا؟ عائشہ اور ہم ایکسپریس میں اکٹھے ہوتے تھے. دیکھو، احتشام کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہوا ایکسپریس میں ہی. بہت اچھا کپل ہے، بڑے نائس لوگ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. آمین. میں نا ایک میری تھوڑی I live with egos of mine. ایک ایگو ہوتی تھی میری کہ میں نہیں پوچھتا تھا پینل میں کون کون ہے. وہ جب مائک لگ رہا ہوتا تھا نا، مجھے یہ میری روٹین تھی. اس وقت میں پوچھتا تھا کہ مائک کون ہے پینل میں. تو مائک لگ رہا ہے تو میں پوچھا کون ہے پینل میں، اور انہوں نے کہا ایک تو سینیٹر فیض ہیں، اچھا، اور دوسری ماروی سرمد صاحب آئے. ماروی سرمد کا نام مجھے جب آیا تو ایک دم ایک ریل گھومی ہے. اچھا. میں نے کوئی 6-7 پروگرام دیکھے ہوئے تھے جس میں کسی منسٹر کو بے عزت کیا اس نے، کسی جرنلسٹ کو بے عزت کیا اس نے، کسی عالم دین کو بے عزت کیا. اور اس طرح واشگاف ہوتا ہے. آپ آرگو کریں، اپنی آرگو لائیے، سخت آرگومنٹ لائیے. پھر میں سوچا اٹ از آل ہیپننگ ان 30 seconds. اچھا، وہ سارا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بات کی، یہ بات کی. میں نے کہا کیا یہ میرے ساتھ بھی کریں گی؟
جواب آیا نہیں. تو ماشاء اللہ مشہور ہے بدتمیز, تو رسک نہیں لے گی. اگلا سوال آتا ہے اگر اس نے کر دیا تو جواب آیا پھر یہ آخری بار کرے گی. ہاں تو یہ وہی ہوا. سو اگر وہ پلان تھی تو ان 30 سیکنڈ میں میں بھی تیار تھا کہ تو کچھ کر صحیح. وہ جملے کیا ہوئے جہاں پر وہ ہوا تھا, کچھ یاد ایگزیکٹ تو نہیں یاد ہوگا لیکن دیکھو سب سے پہلے سینیٹر فیض صاحب بولے. اچھا. ایک تو مجھے بڑی سخت نفرت ہے کہ میں بات کر رہا ہوں یا کوئی بات کر رہا ہوں, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میرے ہزاروں انٹرویو اٹھا لیجئے کہ میں کسی کی بیچ میں بات کرتے ہوئے بولوں. وین somebody finishes تھنگ پھر میں اس کی اپنی آرگومنٹ دیتا ہوں یا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ حالانکہ میں ان کی مذہبی جماعت سے مجھے سخت اختلاف ہے سینیٹر فیض کی, لیکن وہ عالم دین ہے. وہ بول رہے ہیں عرش کنٹینیوسلی انٹرپٹ کر رہی ہے, مجھے برا لگ رہا تھا بہت. پھر ان کی باری آئی, نہ سینیٹر فیض بولے ہیں نہ میں بیچ میں بولا ہوں. شی کمپلیٹڈ, شی ٹوک ہر ٹائم. اب جب میری باری آئی نا, میں اس بات سے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ڈر رہا تھا, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بدمزگی ہو. تو میں نے سٹارٹ لیا کہ میں نے کہا دیکھیے سب سے پہلے تو میرا دونوں کو بڑے ادب سے سلام, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم 2-3 پڑھے لکھے لوگ ہیں, لوگ ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے, انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میں للہ یہ لفظ بھی استعمال کیا, میں للہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں مت بولیے گا. وہ یہ ساری سخت سست گفتگو اپنے ٹائم پہ کرتی, میں کچھ نہیں کہتا, میں اپنے ٹائم پہ پھر جواب دیتا. اور آپ نے اسی پر بات کی کہ یہ کیوں نکل رہے ہیں, کیوں بینرز اس طرح کے ہوتے ہیں, کیا؟ آف کورس اس کے میں کبھی بھی کروں گا. میں عورت کے حقوق کا سب سے بڑا دائی ہوں. مجھ سے زیادہ بڑا اگر بات عورت کے حقوق کی ہے تو مجھ سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر بے حیائی اور بد کرداری کی ہے تو میں پہلی صف میں کھڑا دشمن ہوں ان کا. اور اس پر جب ہم نے بات کی تھی, اب الحمدللہ سفر کافی سالوں کا ہو گیا, 1 ملین پلس ماشاء اللہ ہمارے سبسکرائبرز ہیں. میری سب سے زیادہ چینل پر جو سب سے زیادہ ویڈیو دیکھی گئی وہ وہی ہے جو آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ سارا کیا ہوا. اچھا, اب ایک طرف آپ کا یہ میرے ہاں کی عورت کی بے حرمتی ہے جو یہ کیا جا رہا ہے نا. وہ عورت ہے نا, وہ تو باہر نکلتی نہیں ہے, وہ تو اپنے کاموں میں, اپنی زندگی میں, اپنی وفاداریوں میں, اپنی وزاداریوں میں مشغول ہے. اس کا تو کام ہی نہیں ہے. وہ پتہ کیا مسئلہ کیا ہوا, میں آپ کو بتاؤں. وہ 1980 83 84 کی بات ہے. تو ضیاء الحق کے میں بڑا سخت خلاف تھا, آج بھی ہوں الحمدللہ. اچھا. بھٹو صاحب کا بہت بڑا فین تھا, لیکن اس کا مجھے ایک ایکٹ اچھا لگا, شاید یہ میری کم سمجھی تھی, اس وقت بچہ تھا میں. اس نے جو ہیرا منڈیاں بند کی تھی, تو ون فائن مارننگ ابا بیٹھے اخبار پڑھے تھے, اینڈ ہی واز اپسیٹ. میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ کہتے یار اس نے یہ بڑا برا کام کیا ہے, بڑا غلط کام کیا ہے ضیاء الحق نے. میں نے کہا کیا کیا؟ یہ جو ہیرا منڈیاں بند کی ہے. میں نے کیوں جی, وہ کیوں غلط کیا؟ تو ہی لوگ ڈیٹ می, انہوں نے کہا یاد رکھنا یہ 4 دیواری میں کے اندر تھی, ٹھیک تھی, اب یہ وہاں سے نکلیں گی, ہمارے محلوں میں پہنچیں گی. اس کے بعد آپ کو کل آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ پڑھ کس کے ساتھ رہی ہیں. ڈی کلچرائزیشن ہوگی, اور وہ تماشا ہوا. اینڈ ہی ٹولڈ می یو لک آفٹر 20 ایئرس کیا تماشا ہونے والا ہے اس ملک میں. تو اس وقت تو کوئی وجود نہیں تھا. کیا اس وقت عورت کے حقوق کا پامال نہیں ہو رہے تھے؟ یہ جب یہ والا لاٹ نکلا ہے باہر, یہ تماشے لگے. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا, اس طرح کی بات ہے. ایک چونکہ ویسٹ میں چاہتا ہوں نا وہ لے کے آئیں اپنے, جب آتی ہیں نا اپنے بھائی اپنے باپ لے کے آئیں ساتھ, میں سننا چاہتا ہوں یہ. پھر بتائیے, اب وہ اپنے باپ اور بھائی سے ریلیشن بتائے اپنا, کیا کیا انہوں نے, وہ جرم بتائے نا, تاکہ میں بھی سپورٹ کروں. اگر کسی باپ نے جرم کیا ہے
مثال کے طور پہ ایک بات پہ میں اپنے ملک کے 80% باپوں کے خلاف ہوں جو بیٹی کو شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتے. آئی ہیٹ دم. دیٹ از دا بگیسٹ کرائم دے کمٹ. تو بتائیے کیا کیا انہوں نے؟ ہاں مطلب خالی کھولی آپ آ کے آپ پہلے بتائیے باپ بھی ہیں آپ کے؟ پتا بھی ہے ان کا؟ یہ صرف بکواس کی جائے گی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ریاست کا کام ہے. یاد رکھیے گا ملکوں کی ترقی میں 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. آپ نے اپنا سوشل سیٹ اپ انٹیکٹ رکھا ہو تو آپ کے اندر آپ کے ہاں ہارمنی ہوتی ہے. آپ آئیڈینٹیفائڈ ہوں. آپ یورپ جائیے امریکہ جائیے پروسٹیچیوٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں. وہ اذان کے وقت دوپٹہ نہیں لیتی سر پر. اوکے دے آر سو سمپل بٹ دے لک لائک دیٹ. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. ہم جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے تاکہ ہم اس سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہو جائیں اس لیے وہ اس طرح کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے آپ کبھی بھی اپنی کلچرل نارمس کے ساتھ کھلواڑ کر کے کبھی اکنامکلی پروگریس نہیں کر سکتے. آپ اسی لیے تو 77 سال سے یو آر نو باڈی. آپ دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. بھکاری بھک منگی قوم. کیونکہ ہم اپنے کلچر پہ پراؤڈ نہیں ہوتے کہ جی ہے پتہ نہیں جو آ گیا اچھا وہ بڑا وی آر دا بیگرز. وی بائی کلچرز, وی بائی کریکولم. ہمیں تو اپنے اوپر پرائڈ لینا کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے, نہ ہم نے سیکھا ہے. تم بچپن سے آج تک تم نے نہیں سنا نہیں یہ پاکستانی کپڑا نہیں ہے, یہ دس از آور پرائڈ. جی ہاں یہ بڑا باہر میں سے پاکستانی فلمیں نہیں دیکھتی. دس از پرائڈ. واٹ اے شیم. رائٹرز کے بارے میں بھی ہمارے اور بھی کچھ ہوں گے, سیلیبریٹیز بھی ایون باہر کا کسی کا نام لیں گے اچھا آپ ان کے فین ہیں یا فلاں کے ہیں. یہ تو بات صحیح ہے. آپ جو پڑھ کے آ جائے باہر سے اس سے بات کرو. یہاں جس زمانے میں 50 لاکھ کی فلم بنتی تھی ہالی ووڈ کی باتیں کرتے تھے. وہ یار للے ہو عقل کرو, اس کی بات کرو جو ہم بنا سکتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے. اب یہ چونکہ ٹرمپ آیا اس نے کہا کہ جی 2 ہی ہوں گے یہاں پر جنس, مرد اور عورت بس. کیونکہ وہاں بھی یہ ہوا کہ جی بچے کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ بتائے کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں. وہاں بھی جا کے احتجاج کرے. تو کہیں یہ لوگ یہاں نہ سوچ پیدا کرنا چاہتے ہو کہ جی بچے پر چھوڑ دیں, اس کو نہ بتائیں کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اور اس طرح کی. یہ باہر ہو رہا ہے اور پتہ نہیں یہ اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی لباس پہنیں چاہے وہ. اب میرے والد صاحب اتنے پریشان, انہوں نے ایک مذہبی محفل میں اس کا ذکر کیا کہ ان کے بڑے قریبی ترین دوست, انہوں نے کہا کہ اسکول کالج میں فنکشن ہوا ہے کئی لڑکوں کا, انہوں نے لڑکیوں کا لباس پہنا ہوا ہے کہ جی آج ہم یہ کوئی یہ کر رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسامہ ہم وہ جو معاشرے بھکاری ہوتے ہیں نا, اور سچ مچ کے بھکاری ہیں ہم. مطلب $1 ارب ہمیں IMF سے مل جائے تو ہم خوشی سے دادا صاحب دیگیں دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کو شرم نہیں آتی, ادھار پر پلنے والی, ادھار پر جینے والی. تو مینٹلی وی آر انسلیوڈ. وہ جو دیکھو جسم کی غلامی سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے, فطرت کی غلامی سے آدمی آزاد نہیں ہوتا. ہم فطرت کی غلامی میں چلے گئے ہیں. انگریزی پڑھیں گے تب ہمارے ماتھے پر کوئی تاج سجے گا. اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے ہم, اردو نہیں لکھنی آتی, املا نہیں ہے بچوں کی. اچھا آپ کو کیسے یہ پینٹ کیا گیا کہ آپ کوئی خواتین کے یہ حقوق کے خلاف ہیں, عورتوں کے خلاف ہیں, جبکہ آپ کی بیٹی میں نے دیکھا ہے آپ پر بڑا ایک ہوتا ہے نا, ظاہر آپ شفقت بھی کرتے ہیں بیٹیوں پر, وہ آپ کو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے ڈانٹ رہی ہے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے. آپ خود کہتے ہیں میں اپنی اہلیہ کا فین ہوں. ہاں فین تو مطلب چھوٹا لفظ ہے بھائی. کس ادا نے آپ کو بہت زیادہ اپنی اہلیہ کے متاثر کیا ہوا ہے؟ کس کی؟ اہلیہ کی. کیا باتیں ہیں جن سے آپ بہت متاثر کی وفاداری پر مانتا ہوں, کوئی بھی ہو میں اس کو مانتا ہوں. وہ میرا سلام اس کو. وہی تو عورت ہے جو معاشرہ چلاتی. بانڈنگ میں وفادار عورت کا قائل ہوں میں.
اسی کو عورت مانتا ہوں. کیا آپ اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یعنی چاہے وہ باہر کی میں عورت بھی ہوتی, مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, دونوں فریق ہیں. جب ٹوٹتا ہے سر اس میں دونوں فریق شامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی, عورت ہی عورت کی اس لیے دشمن بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں کوئی گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ عورت آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عورت کے ساتھ مرد نے جتنے ظلم کیے آج تک, آئی ریپیٹ, عورت کے ساتھ جب بھی ظلم ہوا ہے, جب کسی مرد نے کیا ہے تو کسی دوسری عورت کے بھروسے پر کیا ہے. عبدالرحمان قمر صاحب, ڈراموں میں ہمارے کریکٹرز میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کو بہت زیادہ ولن دکھایا جاتا ہے کسی بھی وہ روپ میں. نند, کہیں بہو بہت بری ہے, کہیں ساس بہت بری ہے. یہ کیوں ہمارے ڈراموں میں اتنا زیادہ اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کچھ چڑیلے ہیں, اور ایک بچی جو ظاہر ہے ایک ڈرامے دیکھ کے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں جو بڑی خطرناک ہے. میں نے جب بیاہ کے کسی گھر جانا ہے تو اس کے تو ایک سب کانشیس میں کہیں یہ ہوگا کہ یہ بڑی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی نند بھابھی, کوئی ساس بہو, یہ بڑی کوئی عجیب رشتے ہوتے ہیں. اسامہ, آپ میرے خیال میں نے کوئی 50 سے زیادہ انٹرویو اس حوالے سے دیے ہوئے ہیں, اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ویمن رائٹس کا کلیم کرنے والے اس بات پہ بات نہیں کرتے. میں دیکھو نارملی میں لوگوں کے رائٹرز کے بارے میں بات نہیں کرتا. میرے ہاں رائٹر بہت, میرے ہاں جو نیا رائٹر ہے وہ بہت مشکل حالات سے گزرتا ہے. اس کو ایک کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈیل کرتا ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو افسوسناک امر یہ ہے کہ کوئی اس بات کو ویمن رائٹس پہ نوٹس نہیں لیتا کہ آپ ساس کی بھی توہین کرتے ہیں, آپ نند کی بھی توہین کرتے ہیں, آپ بھابھی نام کی بھی توہین کرتے ہیں. جو لکھنے والیاں ہیں نا, میں معافی چاہتا ہوں, میں نہیں نام کہا کرتا ان کے بارے, ٹھیک, این اس وقت وہ کسی کی بھابھی ہوتی ہیں, کسی کی نند ہوتی ہیں, کسی کی ساس ہوتی ہیں, بٹ وہ اپنے منہ پر تھوک رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ چل رہا ہے. اس کی شرم آنی چاہیے. میں وہ شخص ہوں جو جب اچھا مرد لکھتا ہے تو وہ اپنے فادر ان لا کو لکھتا ہے. آئی ہیڈ دا بیسٹ مدر ان لا. میرے گھر میں ان کا آنا فیسٹیوٹی ہوتی تھی, اور وہ کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں آتی تھی. she used to live for months. اور جتنے دن وہ رہتی تھیں میں اپنی بیوی کے عذاب سے بچا ہوتا تھا. یعنی آپ کا بالکل ماں والا ہی تعلق تھا. یار ماں بھی چھوٹا لفظ ہے یار, اٹ واز بیونڈ دیٹ. انہوں نے زندگی میں, اور میں کبھی میرے ہاں کچھ چیزیں بڑی پکی تھیں. ہم تینوں بھائی ایک گھر میں بھی آئے ہوئے ہیں, اس کا مطلب میں بھی اچھا تھا نا. میں بڑا ہوں سب سے. تو ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں جہیز کا, نو وے, اٹ از امپاسبل کہ آپ مجھے کنونس کر لیں. دوسری بات ہے, میں کبھی اپنے ان لاز کو کسی مشکل میں نہیں ڈالتا تھا کہ میں نے یہ کھانا ہے, میں نے یہ نہیں کھانا. میں تو وہاں جا کے ہانڈیاں پکایا کرتا تھا, خود لے آتا تھا. میرے یہاں کوئی پرابلم نہیں آج تک میرے ان لاز کو, نہ میرے بھائیوں کی طرف سے. اگر کوئی چھوٹی موٹی نکل آئے تو میں بہت غصے والا آدمی اس معاملے میں, کیونکہ آئی ڈونٹ الاؤ. تو وہ میرے لیے بڑی نئی چیز تھی. آئی ہیو بہو ایٹ ہوم, یو ٹاک ٹو ہر, آئی سویئر مائی وائف از دا بیسٹ مدر ان لا, اینڈ مائی بہو لوز ہر لائک اینی تھنگ, یو نو. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. ہم ایک لڑکی کو, جس نے لڑکیوں کے بہت سارا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. مرد سالے تو لے آتے ہیں نا, انہوں نے ایک پورا قبیلہ چھوڑنا ہے ایک شخص کے لیے. ان کے ذہن میں یہ ڈالو گے کہ آگے ایک ڈائن ہے, یو ہیو ٹو کم بیک ود ہر. تو یہ کیوں نہیں ڈالتے کہ شی از اندر مدر جس کے ساتھ تم نے سب سے زیادہ رہنا ہے.
اور نن سے اچھی سہیلی کون ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں نہیں ڈالی جا رہی. ان ڈراموں نے ڈی کنسیپچولائز کیا ان ریلیشنز کو جو بڑے لمبے عرصے کے لیے چلنے تھے. اس کی وجہ سے فیبرک ٹوٹتا ہے, سوشل فیبرک ٹوٹتا ہے, اس کا ادراک نہیں ہو رہا. آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس بات پر ہوتا ہے؟ کیا چیزیں آپ کو سب سے زیادہ ہرٹ کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں؟ جب حرام کما کے حج کر لیتے ہیں, میرا ملک لوٹ کے حج کر لیتے ہیں, عمرے کر لیتے ہیں, بہت تڑپتا ہوں اس بات کے اوپر. اور خوشی کیا چیز دیتی ہے, کس بات پر بڑی راحت ہوتی ہے؟ میرے ملک کا کوئی شخص جب کچھ کر کے دکھاتا ہے جس سے میرے لوگوں کی عزت بنتی ہے, میرے ملک کی عزت بنتی ہے, آئی لو دیٹ. دیٹ از دا جوبلنٹ مومنٹ آف مائی لائف. اچھا, چاہے کسی بھی شعبے میں, کھیل میں ہو, کسی میں بھی کرے. میں اس کے گھر پہ بیٹھا صدقے اتارتا ہوں. اچھا, دل کرتا ہے اس سے خود بات کریں. اس طرح ندیم ارشد نے ابھی اولمپکس میں ریکارڈ بنایا, پرفارم کیا, تب آپ, اس کا مطلب ہے خوشی بہت ہوئی. رائٹرز میں کون پسند ہے, ڈرامہ رائٹرز میں, یا کوئی ڈرامہ دیکھا ہو, نظر سے گزرا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ کہیں کسی کی پھر بد تعریفی نہ کوئی کر. میں بد تعریفی نہیں کر سکتا کسی کی بھی. میں نہ الاؤ کرتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے بد تعریفی کرے ان کی. نو, ناٹ ایٹ آل. جو لکھ رہا ہے اپنی بہترین صلاحیت, پھر اس کی کوشش ہوتی ہے. یا اگر نہیں لکھ پا رہا تو اس کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی جن یا ڈائن بیٹھی ہوئی ہے جس کو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کہتے ہیں. مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ تو پھر برداشت نہیں کرتے ہوں گے کوئی آ کے کہے کہ اچھا میں نے یہ سوچا ہے, آپ اس پہ لکھ دیں. بتاتا ہی نہیں کسی کو, یہ الاؤ ہی نہیں ہے ابھی. جس دن یہ والا وقت آئے گا میں چھوڑ جاؤں گا لکھنا. آپ یعنی خود ڈرامہ لکھتے ہیں جو آپ, نو بڈی ول ڈکٹیٹ می, کوئی کانسیپٹ آتا ہے کریکٹر اس اللہ نہ کرے وہ کہ بھائی یہ ڈرامہ ہے, اگر تم نے لینا ہے اللہ سے دعا کیجیے ایسا برا وقت نہ آئے. میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن آئی ڈونٹ الاؤ. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ بڑا ہٹ ہوگا یا یہ اس طرح سے جا سکتا ہے؟ میں نے دیکھو سارے پوری نیت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. جس ڈرامے کو لکھتا ہوں اس کے عشق میں ہوتا ہوں, تو میں یہ اس کے کام ہے. ہماری کتنی محنت ہے, کتنی دیانتداری تھی اس میں, اس کا پھل مل جاتا ہے. آپ نے وہ بتایا نہیں, شاید آپ بتانے لگے تھے, میں نے اگلا سوال کر دیا کہ کوئی ڈرامہ جو آپ کو اپنے ڈراماز کے علاوہ کوئی پسند ہو, یا کوئی تحریر یا رائٹر کچھ بھی. پھر بھولے والا ایک ڈرامہ تھا, میں نے زیادہ نہیں دیکھا, بٹ آئی لو جو ایک دو جو ایپیسوڈز دیکھے میں نے. ڈرامے میں نے دیکھے کبھی جب میں خود ٹیلی ویژن میں نہیں آیا تھا. امجد صاحب کے, اصغر ندیم سید صاحب کے کچھ ڈرامے بہت اچھے تھے. ایک ہوتے تھے, بہت اچھا ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا, نام اب بھول رہا ہوں میں ان کا, مرزا کچھ کر کے نام تھا ان کا. اچھا, وہ بہت اچھا لکھتے تھے. مستنصر حسین تارڑ بہت اچھا لکھتے تھے. ہمارے جو ڈاکٹر سجاد, جی, وہ بلا کے رائٹر تھے, بہت زبردست. اچھا, وہ اداکاری بھی بہت کم انہوں نے کی, لیکن کمال کرتے تھے. آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ میں بزی بہت زیادہ تھا, میں نہیں وقت نہیں دے سکتا تھا. اگر ابھی کوئی آپ کو رول آفر ہو؟ نہیں, اب نہیں. اپنے کسی کریکٹر کے بارے میں؟ نہیں, بالکل نہیں, سوچ لیا اب نہیں کرنی. وہ کی کیوں؟ پہلے وقت ملا کچھ کا ٹرائی کرتے ہیں. غصے میں کی. اچھا, ٹیلی ویژن شوز میں آپ دوبارہ آئیں گے؟ کیوں آئے, چھوڑ کیوں دیا, کنٹروورشل ہو گیا اس وجہ سے؟ مجھے افسوس ہوا کہ وہ ایک بچی کو پلانٹ کیا گیا جس نے ناسٹی کوشچنس کیے ان سے. وہ بہرحال ایک عالم دین ہے, اور اگر کوئی بات ایسی کر رہے ہیں جو, یا کرتے ہوئے بعض اوقات وی فال شارٹ آف ویکیبلری یا فلو میں کوئی ایسی جملہ نکل جاتا ہے, تو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا برا لگا تو میں نہیں کر سکتا نا. یہ مجھ سے اس طرح کی کانٹروورسیز افورڈ نہیں ہوتی جن کی کوئی لاجک ہی نہ ہو. شاعری بھی آپ کرتے ہیں, اس پر شاعری کرتے کیا مطلب؟ میں پہلے شاعر ہوں پھر ڈرامہ. اچھا, پہلے آپ نے شاعری. میرے یہاں کبھی شعر ہوا, دل کیا کہ یہ میں نے لکھا ہے تو اس پر کوئی نغمہ, کوئی گیت آنا چاہیے, یا آنا چاہیے کیا مطلب ہے؟ ابھی وقت نہیں ہوتا لکھنے کے لیے نغمے. جس طرح آپ ڈرامہ لکھتے ہیں اس طرح سے. اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ, آپ یہ چھوڑ دیجیے.
تو وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن آپ کا لکھا ہوا مشہور بھی تو بہت ہوا, تو اس کے بعد نہیں خیال ہے کہ بڑے یہی سارے ہے اس طرح مشہور کرنا ہوئے. تو وہ اللہ سب سے زیادہ راحت فتح علی خان نے جو کہا ہے. عزت, شہرت, دولت, اختیار, یہ چاروں اللہ کی ملکیت ہے. ہماری تو فلوک لگے ہوئے ساتھ, نام چل جاتا ہے بھیا. نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یار اتنے لوں گا ڈرامہ کے لکھنے کے؟ وہ کوئی نیگوشیٹ نہیں کرتا, سیدھا بولتا ہوں, جسے دینے دے میں نہ جائے باڑ میں. اچھا, پسندیدہ ایکٹریسز کون سی ہیں آپ کی؟ بہت ساری ہیں, خصوصاً وہ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا, بہت ساری ہیں. اور ایکٹرز؟ وہ بھی بہت سارے ہیں. فیوریٹ میں کوئی بھی؟ جو جس نے اچھا کام کیا تھا اس دن میرا فیوریٹ ہوتا ہے. اچھا, کوئی بھی, اور کوئی یہ نہیں کہ مین کریکٹر ہے؟ نو, اس کی کوئی شرط نہیں کہ مین کریکٹر. کتنا انوالو ہوتے ہیں آپ ڈرامے میں؟ جتنا سوچا جا سکتا ہے. کیا ہر سین میں جا کر نہیں دیکھنا؟ نہیں. اچھا, نارملی میرا ایڈیٹنگ کے بعد ہوتا ہے. اچھا, جن ڈراموں میں نہیں کر پایا اس کے نتائج بھی برے ہوئے, ہوتا ہے سبھی. فلم کی طرف آئے, اب دوبارہ ارادہ ہے؟ ہاں, فلم لکھی ہے ابھی, فلم بھی لکھتا رہوں گا. نہیں, بنائی بھی تو ہے. اچھا, فلم بھی بنائی. ڈرامہ میں خود یعنی بنانے کا؟ ڈرامہ ابھی لاہور سے چھن گیا ہوا ہے. اب آپ کا فوکس صرف لکھنے پر ہے؟ نہیں, دیکھو میں کیا کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم. میں کبھی یہ پلانس نہیں کرتا. وہ ایک دن آتا ہے کچھ کہ یہ کر لو, میں وہ کر دیتا ہوں. خان صاحب سے آپ کا انٹریکشن کیسا رہا؟ ونڈرفل. اچھا, یہ تو ونڈرفل کا ہے. کس لحاظ سے؟ تڑپتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے غریب لوگوں کے لیے, خدا کی قسم تڑپتا ہے. جنرلی آپ نے جنرلی اب میں مل سکتا ہوں کسی کو ایسے. میں نے سیٹ لینی تھی, منسٹر بننا تھا میں تو منسٹر کی طرح میں گزارا ہی نہیں کر سکتا, حرام میں کما نہیں سکتا. تو مجھے تو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی. اینڈ ہی یوزڈ ٹو لو می, آئی یوزڈ ٹو لو ہم. اور پھر میں وہ آدمی جو بہت چیختا بھی رہا ہے ان کے سامنے, اور سنتے رہے. لوگ سمجھتے, میں حیران ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے وہ بڑا انفلیکسیبل آدمی ہے. وہ از اے ویری فلیکسیبل کا ہے, لیکن سنتا وہ اسی کو ہے جس کی بات میں دم ہوتا ہے. انٹریکشن کس طرح سے ہوا ان کے ساتھ؟ مجھے 2-4 منسٹر جو ہیں وہ, میں اس کا مداح تو تھا نا. آئی نیور وانٹیڈ, کوئی میں نے تھرو نہیں کیا کہ میں نے ملنا ہے اس سے. تو مجھے شہباز گل اور ایک اور منسٹر تھے, وہ فون کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اوکے, میں مجھے کہا خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے آپ نے. میں نے کہا 1 on 1. اچھا, کسی کی موجودگی میں نہیں ملوں گا. اس پر تھوڑی بحث ہوئی, پھر وہ بات ختم ہو گئی. تو میں ایک دن دبئی میں تھا تو مجھے فون آیا شہباز گل کا. خان صاحب سے ملاقات ہو گئی, ملاقات ہے خلیل صاحب کل آ کے. اچھا, میری اس دن فلائٹ تھی لاہور کی, دبئی سے لاہور اگلے دن کی. کل آپ نے ملاقات ہے آپ کو. میں نے کہا 1 on 1. کہا 1 on 1. اوکے, میں نے کہا ڈن. میں نے فلائٹ چینج کروائی, لاہور سے اسلام آباد لینڈ کی. اسلام آباد لینڈ کی, اب نہیں, جہاز میں بیٹھا تو مجھے نہیں پتا تھا فون چلتے ہیں. اچھا, اب میں اس معاملے میں بہت پینڈو آدمی, پینڈو بڑے اچھے ہوتے ہیں, نالائق آدمی ہوں. تو میرے ساتھ ایک فین بیٹھا ہوا تھا میرا, کہتا آپ فون پہ بات نہیں کرے گے. میں فون چلتا ہے. کہتا کیا بات کرتے ہیں جناب. تو کیسے اس نے آپ خود اپنے کیا ہوتا ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے $2 وہاں کٹوائے اور میرا فون چالو کروایا. میں نے چالو کیا تو مجھے کتنے سارے میسیجز شہباز گل کے آئے ہوئے تھے اور کتنے سارے میسیجز باسط چودھری کے آئے ہوئے تھے. تو پھر میں نے میسیج پہ بات کی. میں نے فون کال کیا تو اس نے کہا کال نہیں ہوگی, میسیج پہ بات کریں. تو میں نے میسیج پہ بات کی. تو یہ ریکویسٹڈ می کہ خلیل صاحب شان ہوں گے آپ کے ساتھ. شان اب یار ہے تو میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا تھا. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ اینڈ آئی لو دیٹ ڈے وین آئی میٹ ہم. آئی ٹیل یو, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے
असली शेर को देखा हुआ है. अच्छा, मबहूत कर देता है वो शख्स, उसमें है कुछ करिश्मा है अल्लाह की तरफ से. क्योंकि आप वो तो सचमुच का शेर है. अच्छा, शेर ये तो भाजी इतना टाइम कट लिया था उन्हें. ठीक. आप लोगों को पहचान जाते हैं उम्मीद तौर पर? पहचान जाता हूं, सही मेरा ख्याल आपकी है, मैं जजमेंट पहचान रहती है? जाता हूं. वो तो पता लग जाता है ना, आपने ज़िंदगी में इतने लोगों से मुलाकातें की मेरी हैं, 2-2 देखी. घंटे की मुलाकातें, उसमें मैं बहुत गुस्सा भी किया हुआ मैंने. हाँ, बहुत गुस्सा भी. और उन्होंने होल हार्टेडली सुना. अब तकलीफ होती है, दुख होता है? शदीद दुख होता. अच्छा, शदीद दुख होता. मैं मिलने नहीं गया उनको, मैं नहीं देख सकता उस शख्स को वहाँ. अच्छा. हाँ. दिल करता है कि वो फिर Oh, कभी yes, मुलाकात हो. मैं चाहता हूँ he should come back, he should rise to the horizon. आपसे उन्होंने क्या कहा मुलाकात करके? क्या आपसे बहुत कुछ सारे, वो काम नहीं, लेना मैं चाहते? शेयर नहीं करता. अच्छा, नहीं. लेकिन वो पॉलिटिक्स के हवाले से था Politics या का. आपके काम के बारे में कि नहीं, कोई मेरे काम काम लेना के बारे चाहते में कभी थे? बात नहीं हुई. अच्छा, नेवर एवर. मशवरा पाकिस्तानी लेते थे? लोगों के, देखो मैं बैंकर भी हूँ ना, तो इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. ठीक. पाकिस्तानी के गरीब लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू होती थी. अच्छा, क्या करना चाहिए, कैसे निकले, या, क्या या, बेहतर हो सकता है, इस हवाले से ज़्यादा. हाँ. अगर आप लोग जिस तरह सवाल करते हैं, क्या ये हो सकता था आज भी आप बैंकर होते, या अगर ये राइटर ना होते तो क्या होते? आपने कुछ सोचा? मैं बहुत पहले किसी बैंक का प्रेसिडेंट होता. अच्छा. आई वाज अ वेरी फ्लशिंग बैंकर. किस चीज़ ने आपको माइल किया कि अच्छा भला एक करियर है, उसको छोड़ेंगे? ये तो आप सोचते हैं ना. अच्छा, उसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे? मैं पहले राइटर था, पहले छपा करता था. इतना छपा हूँ मैं कि तो आपकी सोच है बचपन में. तो ये तो अम्मी अब्बा मेरे खिलाफ थे, सख्त मारते भी थे मुझे लिखने पर. तो फाइन मॉर्निंग मैंने वो भी रिएक्ट किया. मैंने उसके बाद 15 साल मैंने उर्दू में अपना नाम नहीं लिखा. मुझे याद है जब मैंने रिज़ाइन दिया तो चेयरमैन आसिफ जमशेद शाह साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट. तो मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोला करता था. मुझे गुस्से बहुत था अंग्रेज़ी के ऊपर. तो मुझे कहते हैं खलील क्या करोगे? मैं कहा सर मैं ड्रामा लिखूंगा. तुम्हें उर्दू आती? ये उनका एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन था. तो मैं हंस पड़ा. मैंने कहा आती. आमतौर पे तो आदमी ये करता है कि अच्छा मैं बैंक में जा रहा हूँ, 9 to 7 जॉब है, बाद में मैं थोड़ा लिखता हूँ, कहीं चल गया, हिट हो गया तो फिर देखूंगा, सोचूंगा. मतलब फैमिली है, आपके ऊपर बोझ है, आपने अचानक डिसीजन लिया कि मैं लिखूंगा. ये नहीं कि लिखा है और कहीं सिलेक्ट हो गया, जब वो हिट हो आपकी गया. नियत होती है ना अपनी फैमिली को सर्व करने की, तो बोझ नहीं होते वो. अल्लाह फिर आपकी मदद करता है. और आपके अहलिया ने भी नहीं एक्सेप्ट कर लिया कि भाई नहीं, अच्छी वो भली उन्होंने नौकरी, इसलिए accept क्या नहीं बनेगा किया. बच्चों का जिस दिन हमारा? मैं रिजाइन दे गया तो इस कदर रोना पीटना होता कि मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि शायद उस दिन मेरी मैयत जब आई घर, उस दिन भी इतना नहीं रोएंगे वो. ओह अल्लाह. और मैं दिलासे दे रहा था सबको, चुप करा रहा. बच्चों को मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है. छोटे थे वो, बच्चे भी रो रहे हैं साथ. तो ज़ाहिर है देख रहे हैं अब्बा घर भी कैसा रो रहे माहौल हैं है. मेरे, अल्लाह करी करामत करे. अल्लाह. हाँ. अच्छा, आपके भाई से मुलाकात हुई आपके घर ही, उन्होंने कहा कि आप लोगों को खलील रहमान नजर आया है, आपको अब पता लगा है, हमें ये पहले से था, ये जो अब आपको नजर आ रहा है ये बहुत पहले से ये चीज़ें थी मैं जब इसमें. लिखता था तो सबसे पहले अपने भाई को, एराज को सुनाया करता था, फराज को सुनाया करता था. तो वो कहते थे यार छोड़ो तुम किस काम में, ये नहीं, तो ये बहुत नहीं अच्छा लिखते कहते हो, थे, तुम बहुत ये इस काम में कामयाब हो नहीं, गए. नहीं, ये बात नहीं करते थे वो. अच्छा, अप्रिशिएट करते थे, उनको लगता था कि यार इसमें कुछ है. क्योंकि हमें तो मेरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये जब लिखता था ये उसी वक्त भी कमाल लिखता था, अल्लाह. शुरू से ही. लेकिन उस वक्त वो अप्रिशिएट नहीं करते, सुन लेते थे, कहते थे हाँ नहीं, अच्छा है. appreciate, they used to love it. अच्छा, लेकिन उन्होंने मशवरा नहीं दिया कि भाई इसी काम में आओ, कुछ लिखो. अब्बा सब खिलाफ थे. ओह अच्छा, अब्बा ने राइटर का इमेज बहुत बुरा बनाया हुआ था. कि पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं, क्या होगा, या माशी तौर पे भी वो देखते हैं कि यार बेटा है, या बहुत सारी, पता नहीं किस तरह ये चलेगा, क्या ऊपर से होगा. मैं गरीब बच्चा था तो वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था मैं. तो वो चाहते थे ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए. ये कॉन्सेप्ट होता था, हाँ जी. पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए तो खानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल लेगा. वो अपने तक सही सोचते थे. तो वो भी मैंने कर दिखाया उनको, अल्लाह का शुक्र है. पहली कमाई क्या थी बतौर राइटर? बतौर 8,000 रुपया. अच्छा वो लॉन्ग प्ले लिखा था नुमान इजाज का, बिला उन्मान. अच्छा,
کس طرح سے انٹریکشن باقی ہوا؟ تو پیسے نہ پوچھی. اچھا اج تو نہیں پوچھتے, نہیں پوچھتے, صبح آ جاتے ہیں, اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. ڈرامہ ہنگامہ NTM کا سپر ہٹ پلے تھا وہ. That told me, I got the vibe from the Allah the Almighty, کہ اوکے بچہ لکھ, میں تیرے نال ہاں, تو میرے ساتھ. یہ جو ریکگنیشن, خلیل الرحمان قمر سب سے مشہور رائٹر, سب سے مہنگا رائٹر بھی کہہ سکتا ہوں, اچھا چلے ٹھیک ہے, سب سے مشہور رائٹر, بگیسٹ ہٹس, اس کا آغاز کب سے ہوا؟ وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو آپ نے بتا دیا پہلا پلے آپ کا آ گیا, اس کے بعد کون سا تھا جہاں سے ریکگنیشن یہ ملی؟ بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ واز دی بگیسٹ ہٹ, اور اس سے پھر بڑی ہٹ آتی ہے لنڈا بازار. پھر آتا ہے لو لائف آف لاہور, میں مر گئی شوکت علی, دیٹ واز دی بگیسٹ ہٹ. پھر فلم آتی ہے میری نکی جی ہاں, دیٹ واز اے بلاک بسٹر. گھر کا باؤ گے, دیٹ واز اے بلاک بسٹر. تو یہ اللہ نے, ایون میری جو پہلی فلم تھی جو میں نے پروڈیوس کی, the history in the film industry, that film was nominated for 13 national awards, and I was singly nominated. جو 3 جگہ سے, لاہور کا رہنے والا 3 جگہ سے ایوری اسٹوڈیو کا پتہ پوچھ کر گیا تھا فلم بنانے کے لیے. I was singly nominated in 4 categories: best producer, best songwriter, best screenplay and story, and best dialogues. And I got 1 award, best dialogues کا. Nobody knew me that time. Even میری جب فلم چل رہی تھی نا, باہر نکلے پہلا شو, تو آواز لگ رہی تھی سید نور زندہ باد, اللہ ان کو زندگی دے. خلیل صاحب, ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان میں رائٹرز کو نہیں لیا جاتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. اسکرین پر جو آتا ہے وہی, کس نے گانا لکھا کوئی نہیں جانتا, شاعری کس کی ہے, رائٹ, لیکن آپ کو ہر کوئی جانتا ہے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں یا لوگوں میں آپ جو بات کرتے ہیں لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے؟ میں جب یہ کنٹروورسی تو میں مانتا ہی نہیں, اس کو معاف کرو, ان سے میری کیا کنٹروورسی. ہاں, تو اللہ نے مہربانی کی ہوئی تھی مجھ پہ شروع سے ہی, رائٹ فرام بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ. تو وہ چھوڑو, یہ میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ عزتیں شہرتیں سب اللہ کی ہیں یار, بس ہمارے فلوک لگے ہوئے ہیں. دعا کیجیے محنت سے کام کرتے رہیں جم کے, اور اچھا کانٹینٹ لکھتے رہیں. کوئی بھی شخص اگر سمجھتے ہیں آپ کہ وہ رائٹر بننا چاہتا ہے, اس کو بھی شوق ہے آنے کا, اداکاری کا, رائٹر آپ کو بنا کے بھیجتا ہے. وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں میں لکھ سکتا ہوں یا میں لکھتا ہوں, تو آپ کی طرح آپ سمجھتے ہیں چھڑ دے سارے کام, آ جائے اس پہ. یہ تو دیکھ, میں ایک مشورہ کسی کو نہیں دوں گا. اچھا, میں اگر آگ میں کود جانے والا آدمی ہوں تو میں دوسروں کو مشورہ نہیں دوں گا آگ میں کود جائیے. مجھے شاید آتا ہے, میرے بھروسے میرے پروردگار کے اوپر بہت زیادہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں آگ میں کودوں گا تو بچ کے نکل جاؤں گا. ویسا ہوا. دوسروں کو نہیں مشورہ دیں گے کر کے, خلیل الرحمان قمر نے بھی کیا. آپ اپنا راستہ چنیے, فالوور نہیں بننا. جب آپ فالوور بنتے ہیں تو آپ اپنی کریٹیوٹی کو زنگ لگا دیتے ہیں. کامیابی کے لیے کیا کام کرنے چاہیے, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں؟ محنت, دیانتداری, بس یہ 2 چیزیں آپ, یہ 2 چیزیں مسٹ. بکیے مت, پروسٹیچیوٹ کی طرح بیچیے مت اپنے آپ کو. تکلیف صحیح ہے, خلیل الرحمان قمر نے صحیح ہوں تکلیف ہے. اپنے ضمیر کا, اپنے احساسات کا, اپنی دیانتداری کا سودا مت کیجیے. زندگی کا بہترین وقت کون سا تھا یا ہے؟ جب لکھ رہا ہوتا ہوں تب. اچھا, سب سے زیادہ انجوائے میرا بہترین وقت ہوتا. ٹھیک. اور سب سے مشکل وقت کون سا گزارا آپ نے زندگی میں؟ میرا کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ رہا کہ مشکل کیا ہے. آدمی کو جبلتاً پروردگار نے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس نے مسائل کو فیس کرنا ہے. اگر وہ مسائل فیس نہیں کرتا تو وہ دنیا میں ہے ہی نہیں, پھر تو وہ کسی اور گولے پر جا کے رہے نا. تو مشکل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ہینڈی کیپڈ ہوں. جب اللہ نے آپ کو کمپلیٹ بنایا ہوا ہے,
طاقت دی ہوئی ہے, ہمت دی ہوئی ہے, دماغ دیا ہوا ہے, کام کرنے کی لگن اور جستجو دی ہوئی ہے, تو مشکل کس بات کی ہے؟ لڑ جائیے. آپ کے بہترین دوست کون ہیں؟ اب کوئی نہیں ہے. اب فیملی زیادہ ان کے ساتھ ڈسکس میرے کرتے ہیں؟ بچے میرے سب سے زیادہ اچھے دوست ہیں. مشورہ بھی انہیں سے کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں ہو, مشکل میں, یا کوئی پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی؟ تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں, گاڑیوں کے بارے میں بتائیں. شوق تو مجھے پتا آپ کو کوئی ایسا سچ نہیں ہے, لیکن قطعی نہیں ہے. اچھا, لیکن گاڑی خود چلانا آپ پریفر کرتے ہیں؟ یا آج کل کون سی گاڑی ہے اور فیوریٹ گاڑی کون سی رہی؟ 4-5 سال سے ہے پریس. پریس, وہ ریڈ کلر والی. بیچنے کا کوئی ارادہ؟ نہیں, اللہ نہ کرے کہ میں بیچوں گا, مجھے محبت ہے اس سے. اچھا, گاڑی سے بھی محبت ہو گئی؟ یا مجھے, میں نا اپنا گھر بنانے سے پہلے 27.5 سال کرائے کے گھروں میں رہا ہوں. 27.5 سال؟ میں نے جتنے گھر وہ بدلے ہیں ان کی دیواریں یاد آتی ہیں مجھے. میں محبت کرنے والا آدمی ہوں یار, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیچوں گا. ہاں, میرے بیٹے دونوں بڑے جھکتے کرتے ہیں مجھ پہ. کہتے ہیں بس کر دیں. ہاں, لیکن نہیں یار. تو اس سے پہلے جو گاڑی ہوگی اس سے بھی محبت ہو گئی تھی, پھر وہ کس طرح بیچی؟ بچے آپ کو اس سے پہلے جو گاڑی تھی نا, عمومی طور پہ گاڑیاں میں نے خریدی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, ان کے شوق تھے. میرا بیٹا جب 12-13 سال کا ہو رہا تھا تو میرے واٹس ایپ پہ اس کے جتنے میسیج ہوتے اس میں گاڑیوں کی فوٹو رہتی تھی. اچھا. تو ایک دفعہ بڑا مزے کا واقعہ ہوا. میرے گھر میں ایک تھی منی پجیرو, ایک تھی ریبون. تو ریبون میں نے بیچی. میرے بڑے بیٹے نے مجھے کہا کہ مجھے نا مرسڈیز لے دیں. اچھا, میں نے اس کو مرسڈیز دے دی. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اندر بیٹھا, تو چھوٹا آتا ہے, غصے میں بنایا ہوا ہو, آ کے بولا ہے وہی اپنی پرانا راگ لاپا کے, میں نہ کہتا تھا کہ آپ کو بڑے سے زیادہ محبت ہے, بلا 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 بولتا جا رہا ہے. میں نے ایک منٹ رکو, کیا ہے مسئلہ, کیا ہے یار؟ آپ نے اس کو مرسڈیز لے دی ہے. ہاں 2 دن. میں نے کہا تو مجھے بھی ریبون لے کے دے. تو میں نے کہا تجھے ریبون لے دیتے. میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے تھے, میں نے جا کے اس کو ریبون لے دی. اگلے دن میں پھر ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو دونوں بھائی آتے ہیں, ہنس رہے ہیں مجھ پہ, اچھا نا, جھکتے کر رہے ہیں. یار کیا باپ ہوں یار آپ. میں کیا باپ ہوں؟ میں نے میوٹ کیا ٹی وی. کیا باپ ہوں یار؟ میں نے کہا مرسڈیز دے دیں مجھے, آپ نے مرسڈیز دے دی ہے. اس نے کہا ریبون لے دیں, اس کو آپ نے ریبون لے دی ہے. ہمارا بیٹا ہوتا نا, ہم نے لٹا لینا تھا فرش پہ, جوتے مارنے تھے اس کو. میں یہاں بیٹھے, دونوں بیٹھ گئے. میں نے کہا تمہیں کس الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ یہ گاڑیاں میں نے تم دونوں کو لے کے دی ہیں؟ تو میں نے کہا کمینو, یہ میں نے اس خلیل الرحمان قمر کو لے کے دی ہیں جو بسوں میں دھکے کھاتا تھا, جو ویگنوں میں کوب نکال کے پھرتا تھا, جو سائیکل چلاتا تھا 40-40 کلومیٹر. ہاں, تمہارے تو فلوک لگے نا, تمہارے نام ہیں. اب تم تو بیسیکلی میرے ڈرائیور ہو. میں تمہیں کہتا ہوں چل بھی مرسڈیز نکال, تو نہ کرے گا مجھے. تجھے میں کہتا ہوں ریبون نکال, تو نہ کرے گا مجھے. تو چھوٹا اس کو بڑے کہتا ہے دیکھ لو. چل گئے. تو ایکچولی وہ بچپن جو میں نہیں جیا, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جیا ہے. I never killed my child in myself. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی. یا بچپن آپ کا بڑا دلچسپ گزرا. لاہور سے آپ کو عشق, لیکن ساتھ ننہال, ڈسکا, وہاں پر توتی. نہیں, جو ننیال تھا میرا وہ کھانوں پنڈی تھا. اچھا. توتی چک میری بڑی خالہ رہتی تھی. اوکے. ننیال میرا پاروں پنڈی تھا, جام کی چیمہ کے ساتھ. وہاں وہ میرا بڑا وقت گزرتا تھا. وہاں چھٹیوں میں جایا کرتے تھے؟ چھٹیاں میری وہیں ہوتی ہیں. اسکول جس دن چھٹی ہوتی اناؤنس ہوتی تھی, اگلے دن مجھے بھجوانا ہوتا تھا. انہوں نے والد صاحب سے مار پڑتی تھی کبھی؟ بہت مار کھائی. مجھے یاد ہی نہیں کون سا دن جب میں نے مار نہ کھائی. کن باتوں پہ اتنی مار پڑی؟ لکھنے پہ زیادہ. اچھا.
लिखने पे ज़्यादा. پھر آپ بطور باپ اس وجہ سے بھی شاید کہیں چینج ہوئے کہ جو بچے کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو. آپ نے انہوں نے مجھے روکا نہیں کچھ نہ کرنے کو. ایک جگہ پر وہ صحیح تھے, میں سوچتا تھا وہ غلط ہے. میں غریب بچہ تھا, بٹ آئی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ. تو ہی وانٹیڈ می ٹو بیکم اے گڈ بگ آفیسر, تاکہ خاندان غربت کے ویشیس سرکل سے نکلے. دیر ہی واز رائٹ. میں نہیں مانتا تھا یہ صحیح ہے. سمجھا آپ؟ بالکل صحیح. آج آپ کے بچوں کے پاس وہ سب ہے جس کی بچپن میں آپ خواہش شکر ہے کرتے جو تھے. نہیں میں نے خواہش. دیکھو ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں, میرے اندر ہرس نہیں تھی. میں چھوٹا تھا تو چاکلیٹ کو اس طرح دیکھا کرتا تھا جیسے میں اس کو کبھی خرید نہیں پاؤں گا. میں امیروں کے بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا تھا. پھر ایک دن میں نے سوچا نو 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 نو, میں نے چاکلیٹ خرید لی, میں نے کھا لی, انجوائے کر لیا, اور پھر میں نے ریپر پھینک دیا. تو میں ایزیوم کر کے جی لیا. اس طرح کی خواہشیں نہیں کرتا تھا. آئی واز ناٹ میڈ. وہ گاؤں میں ہوتا ہے نا گاڑی کے پیچھے بھاگنے والا کتا, میں ایسی خواہشیں رکھنے والوں کو ایسا کہتا ہوں. میں ہمیشہ دعا کرتا تھا میں اتنی محنت کروں, اللہ مجھ پہ مہربانیاں کرے. اللہ نے مجھے میری محنت سے کئی زیادہ اجر دیا, لیکن میرے اندر وہ کوئی تڑپ نہیں تھی کہ آج میں نے وہ. اب جب میں نے چاکلیٹیں میرے پاس پیسے آئے تو میں باہر پہ جاتا تھا, میں 10,000 کی چاکلیٹس خرید لاتا تھا, بچوں میں بانٹتا رہتا تھا. میں نے اس طرح انجوائے کیا. اب بچوں کے لیے آپ کے خواب, اپنے لیے کوئی خواب کہ وہ کیا کریں, وہ کہاں جائیں؟ جس طرح آپ کہتے ہیں آپ کے والد چاہتے تھے کہ وہ آپ افسر بنیں, میں چاہتا آپ بھی ہوں بچوں کے لیے کیا میرے چاہتے ہیں؟ بچے ٹیلنٹڈ ہیں بہت. میری دعا ہے دے شوڈ کم اپ ٹو دیٹ پرٹیکولر پلیس جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ بھی اسی طرح آرٹ فارم میں لوگوں کے سامنے کچھ دکھانا, یہ بھی آرٹ فارم ہے نا, چاہے وہ ڈرامہ کی صورت میں ہو, سنیما. تو کسی میں آپ کو رائٹنگ پوٹینشیل نظر آتا ہے, کسی میں ایکٹنگ, ایک بچے میں ایکٹنگ بڑا بھی ہے. ایکٹر ہے, رائٹر ہے, ڈائریکٹر ہے. آپ سے مشورے لیتا ہے یا آپ کو کہتے ہو یہ نہیں صحیح لکھا تو نے, یہ ایسے کر, یہ ایسے دکھا تھا. اچھا. اور چھوٹا بیٹا چھوٹا از ناٹ ان ٹو سچ تھنگس, پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے, لیکن وہ ول ڈو. از اے ویری انٹیلیجنٹ گائے. اور آپ کی اہلیہ وہ بھی کہتی ہیں بس ٹھیک ہے جس طرح جدھر آگے بڑھیں وہ گے. جب اس نے دیکھا لکھ کے پیسے کمانے لگ پیا تو خوش ہو گئی. پھر اس نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا. اب اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ لائف میں؟ کچھ آئی ایسا وانٹ ٹو سرو دا کمیونٹی. دیٹس, جب میں ایسا کر گیا تو میں کہہ کے جاؤں گا کہ آئی واز اے سکسیزفل گائے. کوئی پرٹیکولر اس میں کوئی I don't know, but I will serve. I want کہ میرے مرنے سے پہلے میرا ملک جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہو. کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ I want to develop habits in my people that they become very honest, اور ان کو حرام کمانے والوں سے نفرت ہو جائے. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے. پاکستان کے علاوہ کس ملک میں جانا ہوا اور وہاں آپ جا کر بڑا انسپائر ہوئے کہ دیکھو یار ان میں یہ بڑی اچھی بات ہے, یا اس قوم میں یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے؟ انڈیا. اچھا, آپ انڈیا گئے. They have become a nation. انڈیا میں 5-6 دفعہ گیا. They have become a nation. They behave like a nation. وہ ایکسٹریمزم ان کے ہاں بھی ہے کچھ, وہ ہے, ہوتا ہوگا. وہ جو اتنی بڑی آبادی میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. But they have become a nation. They take pride in being Indians. That I loved. انہوں نے آپ کو آفر نہیں کی ہمارے لیے بھی لکھو؟ وہ چھوڑ دیجیے. اچھا, لیکن لوگ آپ کا کام پسند کرتے ہیں وہاں پہ؟ میرے پاکستان سے زیادہ فینز ہیں میرے انڈیا میں, کہیں زیادہ ہے. اچھا. کبھی خیال آیا کہ یہاں پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو, فیوچر اتنا نہیں ہے, بچوں کو بھی باہر سیٹل کر دیتے ہیں, اب تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی بھی ہے. یہ جو پچھلے 3 سالوں سے جو ملک کے حالات گزرے ہیں اس میں پہلی دفعہ میرے جیسے آدمی کو, جو پہلی دفعہ جب ملک سے باہر گیا, میں ہانگ کانگ گیا تھا پہلی دفعہ 1995 میں, تو 7 دن رہ کے آیا, تو واپس آ کے میں نے جہاز سے اترتے زمین کو چوما تھا. یہ والی حالت تھی میری. اس آدمی کے بچوں نے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ملک چھوڑ دو, اور میں سوچنے بھی لگ گیا. یہ پچھلے 3 سال میں یہ وقت آیا. حالانکہ ہانگ کانگ اس وقت بھی ابھر رہا تھا, اب تو خیر کیا ہی بات ہو گئی. ہانگ کانگ ڈیولپ تھا 1995 میں, پراپرلی ڈیولپ تھا. پھر بھی آپ
اتنی محبت پاکستان سے جو کہ نیچرل بھی ہے, لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے باہر جانے کا. مگر یہ 3 سال میں آپ اتنے دکھی ہوئے یا مجھے اتنے اپنی پریشان مٹی سے ہوئے؟ عشق ہے, یہاں کے بسنے والے لوگوں سے عشق ہے, وہ ان سے بھی جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھے محبت ابھی یہ ہو گیا کہ 3 سال میں ظلم تشدد نے آپ کو اس طرح جو یا بچوں نے اس طرح کی باتیں کر کے نظر نہیں آ رہا. ایٹماسفیئر ڈیولپ ہوا یہاں, یہ جو میرے ہاں ایک سپریشن آیا ہے, جو میں نے اپنے لوگوں کے چہروں پر مایوسی دیکھی ہے, اسے مار ڈالا ہے مجھے. ذہنی طور پر میں اب وہاں سٹینڈ نہیں کرتا. آپ کی تحریروں میں کہیں نہ کہیں شاید کبھی یہ چیز نظر آئے کہ کوئی ایسا دور آیا تھا. آپ نے کہا جنرل ضیاء آپ کو پسند نہیں تھا, آپ کو یہ دور اس سے بھی برا لگتا ہے؟ آپ نے وہ دور دیکھا تو ہے, لوگ اس کی بڑی مثالیں دیتے ہیں جبر کی. کو ڈالوں سے بچا رہا ہوں. اچھا تیری مہربانی. ٹھیک ہے, نہیں اللہ آپ کو بچائے رکھے. آپ جنرل اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں, کسی بارے سے پرٹیکولر بات نہیں کر رہے. خلیل الرحمان صاحب, آپ نے ہمیں بتایا جس طرح دیانت اور یہ آپ کا بڑا ہے, اور حلال روزی کماؤ, انڈیا نیشن میں ڈیفینیشن دیتا ہوں مولویوں کو میرے پیچھے پیرنبا میں. بٹ آئی ٹیل یو, جب آپ کا منافع کسی کے نقصان کے برابر ہو تو سمجھے آپ حرام کما رہے ہیں. دیٹ از سمپل فارمولا. ریکارڈنگ سے پہلے جو پہلی بات میں نے آپ سے پوچھی تھی وہ آپ کی صحت کے حوالے سے تھی. 1.5 سال سے 1.5 سال سے زیادہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. تو ظاہر ہے جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ دوائی کھا لوں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے؟ اس میں فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, آپ بتا رہے ہیں میڈیسنس مختلف قسم کی ہیں, لیکن خیال بڑا رکھنا پڑتا ہے. آپ کے لیے جانا نہ اتنا آسان نہیں رہا, مشکل دن ہو میں نہیں گیا. نکل سکتا میں سورج کا سامنا نہیں کر سکتا. دیٹ آئی ایم ناٹ الاؤڈ. اس سے اسکن پرابلم آپ کو بڑھ او گئی. یس. تو پھر زیادہ تر کام رات کو کرتے ہیں آپ؟ ویسے بھی میرا رات میں, لیکن ابھی مجھے جانا پڑتا ہے, کئی دفعہ جانا پڑتا ہے دن میں, وہ دن برا ہوتا ہے. اب آپ دوستوں سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا اب دوست اب کوئی نہیں رہا, اس کی کیا وجہ؟ دوست میرے ہاں ایک ڈیفینیشن ہے دوست کی. 9th کلاس میں نے لکھا میں نے کہ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا. سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا. ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو اس پہ ڈیفینیشن پہ جو پورا کوئی نہیں. تو ایک تھا میرا کزن ڈاکٹر مقصود. پھر ذرا میں پتہ نہیں, ابھی ہر شخص مصروف ہوتا ہے, آپ بھی مصروف ہیں. مجھے یاد ہے میں آپ کی طرف بیٹھا تھا تو ایک رینڈم کال آئی, آپ نے وہ بھی سن لی, اور اس نے کہا جی میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, میں آپ کو کسی جگہ بلانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تو نے سیالکوٹ کا نام لے دیا ہے, کدھر رہتا ہے تو؟ اس نے کو محلہ بتا رہا ہوں, فلاں جگہ. نے کہا ٹھیک, اچھا میں آؤں گا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے, آپ نوجوانوں میں چلے جاتے ہیں, کسی فنکشن میں کہیں نظر آ جاتے ہیں؟ میں ہوں کیا ویسے بائی دی وے, یہ تو بتائیے مجھے. میں شادی پر بھی کوئی بلائے آپ چلے جاتے ہیں؟ میں اپنی اوقات نہیں بھولا. یہ کیا کم ہے کہ اتنے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو میں کسی کی کال میں تو عادت ہے, میں سو کے اٹھوں تو سب سے پہلے مس کالیں جو ہیں اچھا ان کو واپس جواب دیتا ہوں. اگر بہت زیادہ لوگ بلانے لگ جائے, ایک شادی پر آپ گئے جی میرے بھی آنا, کئی دفعہ ہوا ہے, ایک دن میں 3 شادیاں اٹینڈ کی ہیں میں نے. اب ذرا تھم گیا ہوں طبیعت کی وجہ سے بھی, تکلیف کی وجہ سے. ورنہ میں جاتا تھا, کسی کا دل خوش ہو جائے, میرا رب راضی ہو جائے گا, اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے. میں تو لالچی آدمی ہوں نا کہ میں رب کو راضی رکھ لوں, کہ اس کی مخلوق اس لالچ میں سب کچھ کروں گا. یعنی کوئی بھی آپ کو انوائٹ کرتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے انکار. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں گا, یہ خوش ہو جائے گا, یہ خوش ہوگا تو میرا رب راضی ہو جائے گا مجھ سے. تو میں اس پہ آئی کین گو ٹو اینی لینتھ, جتنی ہمت ہے. کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی جس طرح لیکچرز دیے جائیں نوجوانوں کو, یا ان کو بھی میں کچھ سکھاؤں زندگی کے بارے میں؟ یار آپ تو کہتے ہیں جی رائٹر آپ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, بننا نہیں ہوتا کہ جی میں بن جاؤں. ہمارا پھر بھی سکھانے کے حوالے سے اتنا سوشل سیٹ اپ کا اتنا ڈسٹرائر ہو گیا ہوا ہے. اب ہوتا ہے سب سے بری چیز کیا لگتی ہے؟ نصیحت. کرنوں سے یہ فطرت ہے انسان کی. آدمی صرف وہ سمجھتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے.
تو لیکچر جو ہے ڈائریکٹ پرسویشن ہے. میں ڈائریکٹ پرسویشن پہ بلیو نہیں کرتا, میں انڈائریکٹ پرسویشن پہ بلیو کرتا ہوں. اور انڈائریکٹ پرسویشن میں کہاں سے سیکھی؟ ایک واقعہ یاد ہے جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے دونوں, جی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو دیکھا ایک بزرگ جو ہیں وہ غلط وضو کر رہے ہیں. ہاں. تو اب حد ادب یہ تھی کہ ان کو کہا نہیں جا سکتا تھا, تو دونوں نے مل کر دے ہٹ اپون این آئیڈیا, تو دونوں نے جھگڑنا شروع کر دیا. تو بزرگ نے کہا کیوں لڑ رہے ہو, جھگڑ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ وضو غلط کر رہا ہے حسن. حسن نے کہا نہیں حسین غلط کر رہا ہے. کہا اچھا ترا کر کے دکھاؤ مجھے. دونوں نے وضو کیا تو بزرگ مسکرائے, نہیں پتر میں غلط کرنا پیا. یہ انڈائریکٹ پرسویشن ہے. اگر ان کو ڈائریکٹ کہا جاتا وہ برا مانتے. وہ پنجابی میں اس سے ملتی جلتی ایک کہاوت ہے, اخان ہے بلکہ, کہ کانا کانا کبھی ہے تے کانا پوے پاج, ہولی ہولی پوچھی تیری کی کر بجی آکھ. اس کا مطلب آپ اپنے ڈرامے میں کہیں نہ کہیں وہ دیکھو میرے جو میسج چل رہا وہ میسج کے بغیر میں لکھ نہیں سکتا. تو پیپل ریسیو دیٹ میسج. جنہوں نے نہیں ریسیو کرنا وہ بکواس کرتے ہیں, ان کی بکواس سن لیتا ہوں. اچھا, کئی دفعہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے چھوڑ دو. نہیں میں نہیں جواب دیتا اب ان کو. جواب دیتے ہیں اس آدمی کے پاس جس کے پاس ٹائم ہو, شعور ہو, اچھا لاجیکل آرگومنٹ ہو, کوجنٹ آرگومنٹ ہو. اب میں وہی ماں کے سے پتر کتے نال کتا پونکے تو پونکنے لگ پی ہوں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں اور آپ اسی طرح اپنا کام جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ خدمت عمر صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. جناب اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اللہ حافظ.